السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کی فضیلت پر بات کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کے روزے اور اس کی عبادت کی کیا فضیلت ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج 8 محرم ہو گئی، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا جو دن ہے اس کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ پہلے بھی بیان میں ہم نے کچھ بات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا ہوا کربلا کا جو کہ بڑا ڈومیننٹ ہو گیا۔ تو عاشورہ کا دن 10 محرم کا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی بڑا مشہور تھا۔ اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن تاکید اس کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے اس روزے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 2 رکھ لیں، ہفتہ اتوار کر لیں، 9-10 محرم۔ عاشورہ کا روزہ گناہ کو مٹاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ روزہ رکھیں گے۔ شب عاشورہ جو عاشورہ کی رات آئے گی، یعنی یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات بنتی ہے، تو عاشورہ کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت 3 بار پڑھیے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ بڑا زبردست نسخہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں کشادگی کرے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ عاشورہ کے دن کچھ کاموں کو علماء نے مستحب لکھا ہے، یعنی یہ کیے جائیں تو فائدہ ہوگا۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریض کی بیمار پرسی کرنا اور صلح صفائی کرنا۔ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اس دن بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا، گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر پورا خاندان لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ تو عاشورہ کے دن عصمت سرما لگائیے، جو یہ سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی انشاءاللہ، شعب الایمان کی ایک حدیث پاک ہے۔ بہرحال یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں یہ کریں، ٹیسٹ نہ کریں کہ جی جو کہا گیا یہ ہونا چاہیے، وہ اور بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، بڑے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ ریممبر ڈونٹ ٹیسٹ دیز تھنگس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اینڈ اٹس اے ویری تھاٹ پرووکنگ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید جو نور ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور ایک میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 ٹائم۔ جب قرآن مجید میں سب کچھ ہے، ہر خوش اور تر چیز کا بیان ہے، یہ زمین سے لے کے اوپر آسمان تک جو کچھ بھی ہے، یہ خوش کا یہ تر ہے، اور ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ آپ صبر و شکر کی بات پڑھتے ہیں نا، آپ دین کی سربلندی کی بات پڑھتے ہیں، آپ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کی بات پڑھتے ہیں، آپ ہجرت کی بات پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اگر سامان بھی نہیں ہے اور تعداد بھی کم ہے لیکن حق پر ہو تو جیت تمہاری ہے، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت قضا نہیں کرنی، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دور کا یزید اگر سامنے آ جائے تو
سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب سنتے ہیں نا، آؤ میں کربلا میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پڑھنا سننا ضروری ہے، لیکن جب عملی طور پہ کوئی پریکٹیکل آ جائے